बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्तिमाए अहले ख़ाना जमात इस्लामी की एक रिवायत भी है, एक तरबियती प्रोग्राम भी है, एक तंज़ीमी प्रोग्राम भी है और ये एक बहुत ज़बरदस्त रिवायत है। और जमात इस्लामी अपने अरकान को, कारकुनान को इस बात की ताकीद करती रहती है कि वो अपने घरों के अंदर इज्तिमाए अहले ख़ाना का इनेकाद करें और बिलख़ुसूस तरबियत एतबार से अपने तमाम घर वालों को उस हवाले से जमा करें। और जो भी जमात की सरगर्मियाँ होती हैं, दावत होती है, तरबियत होती है, हम समझते हैं कि ये बहुत अहमियत का हामिल एक इदारे की सी हैसियत रखता है। आज इज्तिमाए अहले ख़ाना का जो मरकज़ी तौर पे और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किया जा रहा है और मोहतरम अमीर जमात हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब भी यहाँ मौजूद हैं और इसका हम बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। हाफ़िज़ अतीक़ुर रहमान साहब तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ लाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हे लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहले वायाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे।
جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب، بہت شکریہ عتیق الرحمان صاحب۔ اب میں مطالعہ حدیث کے لیے نائب امیر جماعت اسلامی کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کو بلاؤں گا۔ آپ بلدیہ عظمہ کراچی کے اندر اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو سیف بھائی مطالعہ حدیث کے لیے تشریف لائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل پورے طور پر اللہ کا فرما بردار بن جائے، اور یہ کہ دوسرے مسلمان تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس نے پوچھا اسلام کی کون سی چیز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام میں ایمان کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کو صدق دل سے تسلیم کرے۔ اس نے پوچھا ایمان کی کون سی چیز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہجرت۔ اس نے پوچھا ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تو برائیوں سے بے تعلق ہو جائے۔ اس نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد۔ اس نے پوچھا جہاد کیا ہے؟ آپ نے بتایا جہاد یہ ہے کہ تو دین کے دشمنوں سے جنگ کرے جب ان سے سامنا ہو۔ اس نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مجاہد جس کا گھوڑا ہلاک ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے 10 باتوں کی وصیت کی۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ اس جرم میں تم کو مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ آپ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ دونوں تم کو حکم دیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ۔ فرمایا کوئی فرض نماز ہرگز ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز قصداً چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا شراب مت پینا، اس لیے کہ تمام بے حیائیوں اور بدکاریوں کی جڑ ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اس لیے کہ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے۔ دشمن کے لشکر کے مقابلے میں پیٹھ مت دکھانا، اگرچہ تمہاری فوج کے سارے سپاہی ختم ہو جائیں۔ جب لوگوں پر کوئی عام وبا مسلط ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ اپنی قدرت اور حیثیت کے مطابق گھر والوں کو کھانا اور کپڑے دینا، اور اپنے گھر والوں کی تربیت میں اپنی چھڑی ان سے نہ ہٹانا۔ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے میں اپنے گھر والوں کو خائف رکھنا۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ سب یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تمام اہل خانہ سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العلی العظیم۔ مجھے خوشی ہے کہ آج پورے پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی جہاں جہاں جماعت اسلامی کے وابستگان موجود ہیں وہ اس آن لائن اجتماع اہل خانہ میں شریک ہیں، اور اجتماع اہل خانہ جماعت اسلامی کا اپنا ایک خاص قسم کا پروگرام ہے جس میں ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں کہتے ہیں، سنتے ہیں، اور کوئی اگر سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، اور اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو کیسے بہتر بنائیں اور اپنی جماعت کو کیسے آگے لے کر جائیں۔ تو یہ اجتماع اہل خانہ ایک بہت بنیادی قسم کا تربیتی پروگرام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تنظیم کے لیے بھی اور دعوت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ اجتماع اہل خانہ کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، منصوبوں میں اس کو لکھا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آج ایسے موقع پر کہ جب ہم نے ایک بہت بڑا اجتماع عام لاہور میں منعقد کیا اور پورے پاکستان سے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، اور بیرونی دنیا سے بھی بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، تو وہاں ہم نے ایک ایجنڈے کا اعلان کیا تھا کہ جماعت اسلامی ایک بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ وسیع پیمانے پر اپنی اس تحریک کو آگے لے کر چلے گی، اور اس میں ہم ممبرز بھی بنائیں گے، جو ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ اب 50 لاکھ ممبر پاکستان بھر میں ہمارے بننے چاہیے، اور اوورسیز بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ممبرشپ ہماری ہو۔ اسی طرح ہم 50,000 کمیٹیاں بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مرحلے میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب ممبرشپ ہوئی تھی، اور اسی طرح تقریباً 15,000 سے زائد ہماری عوامی کمیٹیاں پاکستان بھر میں بنی ہیں۔ اب یہ ہدف ہے، اور مشکل ہدف ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے کارکنان اس ہدف کو پورا کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے وابستگان، ان کو تذکیر اور یاد دہانی کی یہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ چیزیں تو لوگوں کو سب معلوم ہوتی ہیں، لیکن باتوں کو دہرایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، ذہن نشین کروایا جاتا ہے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم بھی اسی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ جماعت اسلامی کوئی اور چیز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے کوئی نئی چیز شروع کر دی ہے۔ جماعت اسلامی تو اسی کام کے احیاء کے لیے، اس کو دوبارہ سے انجام دینے کے لیے، ایسے موقع پر کہ جب زمین میں فساد بھرا ہوا ہے، جب مسلمانوں کے مراکز ٹوٹ چکے ہیں، مختلف حصوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں، باطل کی حکمرانی ہے، قوت اور طاقت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو وہ قوتیں ہیں کہ جو اپنا ایجنڈا رکھتی ہیں وہ پوری طرح سے بالادست ہیں، اور اسلام موجود تو ہے، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، نماز اور روزے کی صورت میں ہے، حج اور عمرے کی صورت میں ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہے، خیر کے کاموں کی صورت میں ہے، دعوت و تبلیغ کی صورت میں ہے، لیکن نظام کی صورت میں اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ ایک ایسے نظام کی صورت میں کہ جو پوری دنیا کو اپیل کرے، اور وہ دنیا جو متلاشی ہے ایک ایسے سسٹم کی جس میں انسانیت کو سکون ملے، تو ظاہر وہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی اسی کام کو لے کر اٹھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سپرد کیا تھا، اور جماعت اسلامی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور پھر وہ تھوڑے سے لوگ بڑھتے چلے گئے، اور آج پوری دنیا میں اسلامی تحریکیں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو ہم اس جماعت اسلامی کے کارکن ہیں۔ تو ہم نے مینار پاکستان پہ یہ عزم کیا تھا کہ ہم اپنے سارے اہداف کو بھی پورا کریں گے، اپنی اصلاح بھی کریں گے، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط بھی کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خود کام نہیں کریں گے بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ کام کریں گے، اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارا جو دعوت کا اسلوب ہے اور طریقہ کار ہے، اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم فرداً بھی لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن خاندان ایک بہت بڑی اکائی ہے۔ اگر خاندان پورے طریقے سے اس دعوت کی پشت پر آ جائے اور جماعت کے کاموں میں لگ جائے، اور ہر طرح کی
مشکل اور پریشانی میں گھر والے ساتھ دینا شروع کر دیں اور اس کام میں سب مل کر آگے بڑھنا شروع کر دیں تو بہت سے دل ادر دور ہو جاتے ہیں، بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ اور اس طرح سے اس کام کو انجام دیا جائے کہ کوئی زبردستی نہ سمجھے، کوئی اس کو بوجھ نہ سمجھے اور خوشی خوشی اس کام کو انجام دے، تو ایسا خاندان تو جماعت اسلامی کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، دعوت دین کے لیے ایک زبردست قسم کا مثالی خاندان بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ جو کام ہم خود اپنے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں وہ ہمارے بچے بھی اس کام کو انجام دیں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کا معاملہ ہی یہ ہے کہ ہم تو دین کی اقامت کی تحریک ہیں اور ہم نے اس کو اپنی چوائس سے قبول کیا ہے۔ جب لٹریچر کا مطالعہ کیا، سید ابو العالی مودودی نے قرآن و سنت سے ہمیں اخذ کر کے جو تعلیمات دیں اور جس طرح سے ہماری ذہن سازی کی، اس کے بعد پھر ہم نے اس بات کو طے کر لیا کہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں دو خدا ہوں۔ ایک خدا وہ ہو کہ جس کا ہم زبانی نام لیتے ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں، اور دوسرے خدا وہ ہوں جو دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی کو قائم کرتے ہوں۔ تو لہٰذا اس دنیا کو بھی ہم ایک ہی نظام کے اندر لانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت کا سسٹم قائم ہو، اور یہی کام ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ جماعت اسلامی کا آپ اگر دستور پڑھیں گے تو اس میں، اس کے نصب العین میں بہت واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اصلاً تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، جنت کا حصول۔ یہ سب سے بڑا انسان کے اندر ایک داعیہ ہوتا ہے، سب سے بڑی وہ قوت کہ جو عمل پر ابھارتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور اس دنیا کے بعد جو ہمیشہ کی دنیا ہے اس میں جنت حاصل کریں۔ اور اگر جنت ہمیں نہیں ملے تو ہماری بھاگ دوڑ کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ جنت ملے گی کیسے؟ اس وقت ملے گی جب ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم دعوت کا کام کریں، ہم خود بھی ٹھیک ہوں اور دوسروں کو بھی ٹھیک کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس کام میں لگ جائیں اور جٹ جائیں، تو پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ہم جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم آ رہے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ظاہر یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم گناہ گار خطا کاروں کو ویسے ہی بخش دے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے جو ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو اسلوب ہے، آپ نے جس طرح سے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا دین سے، جس طرح آپ نے کشمکش مول لی، جس طرح آپ نے اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں کی دشمنی مول لی، جس طرح آپ نے سرداروں اور جو بڑے بڑے لوگ تھے اپنے قبیلوں کے، ان کے مقابلے میں آپ آ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر فزیکلی بھی اٹیک کیے جانے لگے، اور آپ کو 3 سال قید میں بھی گزارنے پڑے، ایک ایسی قید جس میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ کے ساتھیوں نے 2 مرتبہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، پھر آپ نے مدینہ میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بنائی اور اس سے پہلے زمین ہموار کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ دعوت کا کام کریں، پھر وہ اسٹیٹ بنتی گئی، اس کی تفصیلات طے ہوتی گئیں، تو پھر دشمن امڑ آئے ختم کرنے کے لیے اس چھوٹی سی اسٹیٹ کو، تو پھر ان کا مقابلہ بھی کرتے رہے، پھر جہاد بھی کرتے رہے، پھر قتال بھی کرتے رہے، پھر معیشت کا نظام بھی بناتے رہے، پھر خاندان کیسے چلے گا، آئلی قوانین کیسے ہوں گے، ہم کیسے جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر لوگوں سے ڈیل کریں گے، ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی معیشت کو چلائیں گے، قانون کیا ہوگا، عدالتی نظام کیا ہوگا۔ 10 سال کی مختصر مدت میں جو مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، اور اس پر پوری انسانیت کو گواہ بھی کر دیا جتنے لوگ اویلیبل تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو ہم تو ظاہر ہے اسی کام کو لے کر اٹھے ہیں، اور جب ہم یہ کام، اتنا بڑا کام لے کر اٹھے ہیں، تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے وابستگان سے کہ اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین کیجئے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں موجود ہیں، آپ کے اہل خانہ موجود ہیں، کسی کی بیگم ہوں گی، بہن بھائی ہوں گے، والدین ہوں گے، اعزاء و اقارب ہوں گے، کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوگا، کوئی علیحدہ یونٹ میں رہتا ہوگا، اور آپ سب موجود ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ ہم جماعت اسلامی میں جتنے بڑے دعوے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جو محض عام کسی پولیٹیکل پارٹی کا دعویٰ ہوتا ہے، جیسے اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے پیش نظر ذرا وقتی قسم کے معاملات ہوتے ہیں،
اگر وہ کوئی پازیٹیو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت محدود ذہنیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ چلو ملک میں ہم کچھ اصلاحات کر دیں گے، ہم جو ہے وہ یہ نظام ٹھیک کر دیں گے، یہ کام ٹھیک کر دیں گے، یہ معیشت اچھی کر دیں گے، یہ دعویٰ کر دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ گلا سڑا نظام ہے۔ اسی طرح سے ہم کوئی ایسی مذہبی جماعت بھی نہیں ہے کہ جس کے پیش نظر کسی مسلک کا پرچار ہو۔ ہمارے پیش نظر جو ہے وہ زندگی کے دین کے کسی ایک شعبے کا کام ہو اور ہم سمجھیں کہ اگر ہم نے مدرسہ بنا لیا تو بس سب کام کر لیا، یا ہم نے خیر کا کوئی کام، کوئی سبیل لگا دی، کوئی الخدمت کا کام کر لیا تو سارا کام ہو گیا، یہ تبلیغ کر لی تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ایک پیکیج ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا اتنی بڑی دعوت جو جماعت اسلامی کی دعوت ہے، جو دین کی اقامت کی تحریک ہے، کہ دین کو ایک نظام کے طور پر ہم قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں پورا سسٹم سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے ہمارا وقت کتنا لگتا ہے، ہماری جان کتنی لگتی ہے، ہمارا مال کتنا لگتا ہے، ہماری صلاحیت کتنی لگتی ہے۔ تو پہلا سوال تو کارکنان جماعت اسلامی سے ہے جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے کارکنان ہیں بڑی قربانی دیتے ہیں، بڑا ایثار کرتے ہیں، بڑا وقت لگاتے ہیں، بڑی جان کھپاتے ہیں، لیکن وہ اکیلے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے لیے سوچتے ہیں تو اور طرح سے سوچتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، ایثار بھی کرتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر والوں کی بات آتی ہے، اپنے بچوں کی بات آتی ہے تو ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اور اس ترجیح میں بچوں کی اچھی تعلیم یقیناً ہونی چاہیے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، ان کا مستقبل، اس میں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن بس تعلیم اور اچھا مستقبل اور بہترین روزگار اور ساری آسائشیں اور گاڑیوں میں اضافہ، یا نہیں ہے تو گاڑی، سائیکل ہے تو بائک، بائک ہے تو گاڑی، گاڑی ہے تو بڑی گاڑی، اور پھر گھر، اور گھر اس سے بڑا گھر، اور پھر جتنی سہولتیں ہو سکتی ہیں، بس ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے سہولت سے رہنے لگیں، ہمارے بچے آسائش میں آ جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بالکل ایک فطری بات ہے کہ ماں باپ جو ہیں یا سربراہ گھر کا اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے گی، آنکھ بند کب ہو جائے گی، ہمیں نہیں معلوم۔ باپ مرے گا پہلے یا بیٹا مرے گا، یا دادا مرے گا یا پوتا مرے گا، یا پوتی مرے گی یا نواسی مرے گی یا نانا مرے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ جب یہ اتنی سی زندگی کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں تو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے بچوں کو جانا ہے، اس کی کتنی پیش بندی کرتے ہیں، اس کی کتنی فکر مندی کرتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں گے اور یہ جنت بنانے والا کام ہے، تو یہ فیصلہ ہمارا اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جب ہم ان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کے لیے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور مہنگائی کے اور بے روزگاری کے اس عالم میں، اس لیے کہ جماعت اسلامی میں تو سارے لوگ ہیں، اچھے متمول قسم کے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اچھے پیسے ہیں، اور زیادہ تر تو متوسط طبقے کے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اپنے سروائیول، اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں تو بہت کم وسائل رکھنے والے جماعت اسلامی کے کارکن دیہاتوں میں آپ دیکھیں، آپ جو ہے وہ شہری زندگی میں دیکھیں، آپ مزدوروں میں ملیں گے، آپ کو رکشہ چلانے والوں میں ملیں گے، آپ کو نوجوان ملیں گے جو مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عام لوگوں کی جماعت ہے جماعت اسلامی۔ ہم تو بالکل اس طرح سے اپنے لیے محنت اور تگ و دو کر کے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو آگ سے بچاؤ، اور اس آگ سے بچاؤ جس کا جو فیول ہے، جس کا ایندھن وہ انسانوں کو بننا ہے اور پتھروں کو بننا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آگ کیا ہوگی، یعنی ایندھن کے طور پر بھی انسان ڈالے جائیں گے جس میں، اور یہ وہ آگ ہے جس سے تمہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اور اس آگ کے اوپر ایسے حاضر باش قسم کے، مستعد قسم کے فرشتوں کو مقرر کر دیا جائے گا کہ جو اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے اور سر منہ بال برابر بھی اس سے انحراف نہیں کریں گے، چست ہوں گے وہ بہت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذمے یہ کام ہے کہ سزا دینی ہے تو سزا دیں گے،
تو ظاہر ہے یہ باتیں جو جہنم کی آگ کی بات ہے یا جنت کی طرف جو اللہ تعالیٰ رغبت دلاتا ہے کہ وہاں جو چاہو گے تمہیں ملے گا، ہر طرح کی آسانیاں مل جائیں گی، جو تکلیف تم نے دنیا میں برداشت کی ہوگی اللہ کی خاطر اس کا اجر ملے گا، جو کام تم خیر کا کرو گے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، بعد میں بھی کام آتا رہے گا۔ تو یہ باتیں صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم اس کو درس میں سن لیا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی اسی ڈھب پر چلتی رہے، اسی طریقے سے ہم سارے کام کرتے ہیں۔ ہم نے تو جماعت اسلامی جنت کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جوائن کی ہے۔ دنیا میں ہم جتنے اہداف حاصل کرتے ہیں وہ ہماری حکمت عملی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو قریب لانا ہے، ہمیں ان کے ذہنوں پہ دستک دینے ہیں، ہمیں ان کی داد رسی کرنی ہے، ہمیں ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے، مظلوموں کی آواز بننا ہے، اس لیے کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ جماعت اسلامی نے طے کیا۔ لیکن بنیادی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، تو جب ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ ان کے لیے زندگی کے ایک حصے میں تو ہم اگر پوری طرح سے مستعد ہوتے ہیں، اور ہمارے خوابوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پڑھائیں گے اور بہترین اداروں میں پڑھائیں گے، اور یہاں سے بھی کام نہیں چلے گا تو باہر پڑھائیں گے، اور پھر جب باہر پڑھائیں گے تو وہ باہر سیٹ بھی ہو جائیں گے، اور پھر ایک بہت ہی 5 اسٹار قسم کی زندگی ہو جائے گی، اور ہم بڑے فخر سے بتائیں گے کہ میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میری بیٹی یہ کرتی ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے، اور یہ بات بتاتے ہوئے ہمارا سینہ پھولتا ہوگا۔ لیکن اسلامی تحریک میں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے اور ہم نے کیا طے کیا ہے، یہ ہم نہیں بتا پائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے پھر کہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ہم پکڑ بھی لیتے ہیں اپنے پاس کہ یار وہ الخدمت میں بڑا تعاون کرتا ہے، وہ فلاں میں، بھائی مین اسٹریم جماعت اسلامی ہے کہ جس میں آپ کو اقامت دین کی جد و جہد میں شرکت کرنی ہے۔ جماعت طے کرے گی کہ آپ کو کہاں کام کرنا ہے، یا آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ ہم تو ایک نظام جماعت کے پابند لوگ ہیں، اس لیے اہل خانہ کے اس اجتماع میں سربراہان یا وہ خواتین جو جماعت کا کام کر رہی ہیں اور مشکل حالات میں کر رہی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس پلیٹ فارم کو وسیع کریں۔ ظاہر ہے مشکلات ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، گھر پہ بھی وقت دینا ہے، بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اس میں ایک توازن بھی پیدا کرنا ہے، لیکن یہ کام آسان ہو جائے گا جب گھر کے مرد بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور مردوں کا کام آسان ہو جائے گا جب گھر کی خواتین بھی اس کام میں شامل ہو جائیں گی۔ اور اگر بچے، جن کے بارے میں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے ہمارا، اور جو یہ نئی نسل ہے یہ پرانی نسل سے مطابقت نہیں رکھتی، ایک جنریشن گیپ ہے۔ اچھا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، ہر نسل کا جو پرانی نسل ہوتی ہے اس کو نئی نسل سے کچھ شکایات ہوتی ہیں، اور ہر نئی نسل سمجھتی ہے کہ پرانے والے تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ جدید دور کے تقاضے کیا ہیں۔ اور پھر جب یہ اسکرین آ گئی ہے اور انٹرنیٹ آ گیا ہے اور اب تو اے آئی آ گیا ہے، تو اس کے بعد تو یہ نسل سمجھتی ہے کہ سارے ٹولز تو ہم کو پتہ ہیں، دنیا میں مذاق کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، دنیا میں جو ہے وہ سیاست کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ایک دوری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان بچوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جتنا بھی چیزیں سیکھ لیں، آپ کو آپ کے ماں باپ کی ضرورت ہے، آپ کو آپ کے دادا دادی کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا فیملی کا یہ والا اسٹرکچر ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب ایک چھت کے تلے رہتے ہوں، لیکن رشتے تو ہوتے ہیں نا، تعلق تو ہوتا ہے۔ جب یہ جنریشن یہ سمجھ لے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ذہنی طور پر، تو پھر سیکھنے سکھانے کا عمل صرف اسکرین تک رہ جاتا ہے، اور اس میں جتنا آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ انفارمیشن کا تو ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، آپ کا فوکس ہی ٹھیک نہیں ہو پاتا، ایک چیز سیکھتے ہیں، دوسری سیکھتے ہیں، تیسری سیکھتے ہیں، چوتھی سیکھتے ہیں، اور پھر ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی اسکرین آپ کو غلط کاموں پہ بھی لے جاتی ہے، آپ کو جو ہے وہ شیطان کی چالوں میں آپ گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فوکس ختم ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کوئی ایک چیز اچھی نہیں جانتے، جس کے نتیجے میں زندگی میں ایک کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ نہیں پیدا ہو پاتی۔ جب آپ اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے ان کی عزت کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے سیکھیں گے، تو آپ کی زندگی کی یہ کمی دور ہو جائے گی، اور آپ کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو آپ کو شاید اس طرح سے پتہ نہیں چل سکتی ہیں۔ تو میں بچوں سے خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، اور دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آپ کو اگر یہ بھی سمجھ میں آتا ہو نا کہ ابو کو اور امی، بابا کو اور امی کو یہ بات نہیں پتہ، تو کبھی بھی اس طرح سے بیان نہ کریں آپ
آپ کو بھی بابا اور امی بننا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب بچہ کہتا ہے کہ ممی آپ کو کیا پتا، تو وہ کہتی ہے کہ اچھا مجھے ہی نہیں پتا، جس نے اس کو تیرا اس وقت خیال رکھا جب تو کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، جب تیری حیثیت کچھ نہیں تھی، جب تو صرف رو کر ہی کھانا مانگتا تھا، تو میں اس وقت راتوں کو جاگتی تھی، تیری تکلیف میں پریشان ہوتی تھی، اور آج تو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی تجھے نہیں پتا۔ تم ابا سے کہہ دیتے ہو ابو آپ کو کیا معلوم، آپ نے اتنا وقت ایسے ہی گزار دیا، آج کل کے زمانے میں ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس سے یہ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اس گھر میں یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں جہاں گھر کا سربراہ اپنے بچوں کے ساتھ گیپ نہیں رکھتا۔ آپ وقت دیجئے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور وقت بھی کوالٹی ٹائم دیجئے۔ اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ جتنا وقت دے رہے ہیں وہ کس کام میں لگا رہے ہیں۔ کوالٹی ٹائم دیجئے، سنیے بچوں کو، سنائیے ان کو، اپنی زندگی کے تجربات بھی سنائیے اور ان کی باتیں بھی سننے کی کوشش کیجئے، ان کو اگنور نہ کیجئے، ان کے سوالات کو بھی اگنور نہ کیجئے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس جماعت کو، جس تحریک کو میں نے اپنے مشن کے طور پر اختیار کیا ہے، آپ کی ہر ممکن کوشش ہونا چاہیے کہ میرے بچے اپنی پوری آمادگی کے ساتھ اس مشن سے جڑ جائیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ ہاتھ سے اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 70-80 لاکھ، یہ پتہ نہیں، یہ بالکل را سی ایک فگر ہے جو مختلف اداروں کی طرف سے آئی ہے، اور میرا گمان ہے کہ یہ فگر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ 70-80 لاکھ بچے ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر منشیات کا شکار ہو چکے ہیں، ایڈکٹ ہیں۔ اب یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے حملہ ہو جاتا ہے اس طرح کا۔ آپ کا اگر گیپ ہوگا اپنے بچوں سے تو یہ بچے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ آپ کیسے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ہی صورت میں ایڈریس کر سکتے ہیں جب ان بچوں میں ایک تو خدا خوفی پیدا کریں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اور وہ عادت بچوں سے نہیں شروع ہوگی، آپ سے شروع ہوگی۔ آپ سچ بولیں گے، آپ کے بچے بھی انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ آپ اگر چکر دینے کی کوشش کریں گے تو بچے زیادہ چکر باز ہوتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے چکر دیا جاتا ہے۔ غلطی تو سب بچے کر سکتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ بتا دیں کہ آپ صحیح چیز بتائیں گے اور غلطی سے بچنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی نہیں کہ پھر غلطی ہی کرتے رہیں اور سچ بولتے رہیں بچے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، لیکن غلطی ہو تو اپنے ماں باپ کو بتا دیں، اقرار کر لیں، کیونکہ سچائی جو ہے نا، سچائی دیکھیں، سچی بات کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتا ہے، یعنی کن لوگوں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہے؟ نبیوں کی بات آئی، اور نبیوں کے فوراً بعد کس کی بات آئی؟ شہداء کی نہیں آئی، صدیقین کی آئی ہے۔ تو سچائی کتنی بڑی طاقت ہے، سچائی کی زندگی کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو اپنے بچوں کو سچ بولنے پر آپ ان کی تربیت کریں، اس نہج پر ٹریننگ دے کہ وہ سچ بولیں اور آپ سے ہر طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ کرفیو نہ لگا دیں، گھر میں داخل ہو تو پتہ چلا بچے سہم جائیں کہ جو ہے نا بس اب تو ہم بات نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک توازن بھی پیدا کریں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچے پھر ابا کو بھی اپنا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی سمجھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بردباری اور وہ وقار دیا ہے، وہ متانت دی ہے، جس کے نتیجے میں آپ اپنے بچوں کو ان کے اوپر ایک روب بھی رکھیں گے جو ایک سربراہ کا روب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی کریں گے، ان کی ضروریات بھی پوری کریں گے اور ان کو اچھی چیز کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ جو ایشو ہے کہ جو خرابیاں ہیں سوسائٹی میں، اب گھر کوئی جدا چیز تو نہیں ہے، اب تو یہ براہ راست اٹیک کرتی ہیں یہ برائیاں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ہم کہتے تھے بروں کی صحبت میں نہ رہو، اب بھی کہتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ رہو۔ قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن اب کیسے آپ، جب اس وقت اتنی فریکوینٹ طریقے سے اور اتنی زبردست کمیونیکیشن ہے ہر طرف سے، تو آپ کیسے اپنے بچوں کو اس ڈیفنس پر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ شیطان کی چالوں میں نہ آئیں؟ اور یہ بچوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں، بتائیے۔ ممکن نہیں ہوتا۔ انسان جب اکیلا ہوتا ہے نا تو وہ شیطان سے کے حملوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو ذہن کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔
وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی پوری انڈسٹری لگا لیتا ہے. جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے کام میں شکار ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا طریقہ ہے بچنے کا؟ برائیوں سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہے نا وہ اوفینسو طریقہ ہے. آگے بڑھ کر آپ نیکی کا کام شروع کر دیں, بھلائی کا کام شروع کر دیں. جو بیسٹ ڈیفنس جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو بیسٹ اوفینس سے کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے شیل میں آ جائیں گے, آپ اپنے قلعے میں آنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس پہ ضرب لگا کے وہ قلعے توڑ دے گا. اور اگر آپ آگے بڑھ جائیں گے اور آگے بڑھ کر پورے نظام کے خلاف, پوری اس خرابیوں کے خلاف اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کریں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے اور مشیت یہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جو دین کا کام ہے, یہ اچھائیوں کا کام ہے, جو نیکیوں کا کام ہے, وہ اکیلے رہ کر نہیں ہو سکتا. انڈیویجولز کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن جو اجتماعیت ہوتی ہے, جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے, جو کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو پوری اجتماعیت ہوتی ہے, اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ید اللہ علی الجماع, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس تو سسٹم پورا کا پورا موجود نہیں ہے, ریاست کا پورا ایسا نظام نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہو, تو ہماری جماعت تو وہ نظام بنانا چاہتی ہے. تو پھر انفرادی حیثیت میں اب بہت سارے لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی میں ایک اچھا کام کر تو رہا ہوں, خیر کا کام کر رہا ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. بھائی آپ سب کام کریں, لیکن اگر آپ اجتماعیت سے نہیں جڑے ہوئے ہوں گے تو یہ سارے کام بکھر جائیں گے. اور جب اجتماعیت کے ساتھ آپ جڑ کر کام کرتے ہیں تو تھوڑا کام بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں قوت پیدا کر دیتا ہے. تو میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ نے جب اس کا اعلان کیا اور لوگوں کو جمع کیا اور اپنے قریبی وانذر عشیرتک الاقربین کے اپنے قریب ترین لوگوں کو آپ دعوت پہنچائیں, تو آپ نے جب اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے دعوت پہنچائی کہ دیکھو میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں, اس کی وحدانیت میں آ جاؤ, پرانے طرز زندگی کو چھوڑ دو, تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. اور جب آپ کے مخالف ہو گئے اور کوئی کچھ کہنے لگا, کوئی کچھ کہنے لگا کہ تم ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو, اس طرح کی بات کرنے کے لیے میں بلایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو پتہ ہے کس نے ساتھ دیا تھا؟ 8 سے 10 یا 12 سال کے تھے, مختلف روایات میں آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے چچا زاد بھی تھے, لیکن اب وہ بعد میں آپ کے داماد بھی بنے اور بہت چھوٹے سے تھے. حضرت علی نے کہا کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں, میں بہت لاغر سا ہوں, میں کمزور سا ہوں, بعض روایات میں آتا ہے کہ میری آنکھیں بھی بہت کمزور ہیں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ, میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساتھ نبھایا. آپ تو وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا اور آپ نے ہجرت فرمائی تھی, اور آپ تو وہ تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو جو ہے وہ چت کر دیا تھا, اور آپ خیبر کے فاتح تھے, اور آپ تو وہ تھے کہ جن کے فیصلے آج بھی جو ہے وہ فیصلے ہیں کہ جتنی بھی قوانین آپ لے کر دیکھ لیجئے وہ ایک ریفرنس ہیں جو آپ کا عدل کا پورا جو ہے وہ فیصلوں کا. اور آپ میں جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور جس طرح سے آپ چیزوں کو لے کر چلتے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے سے تھے, حضرت زید تھے, حضرت مصعب بن عمیر تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص تھے, صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ سے 2-3 سال چھوٹے تھے. باقی زیادہ تر نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. چلیں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات ہے نا, سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت اسلامی قائم کی تھی, یہ بات ہے 1941 کی, اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا, تو اس سے پہلے مولانا نے اپنی تحریروں سے لوگوں کو بتایا تھا کہ اسلام اصل میں کیا ہے, اور یہ جو پورا غلامی کا پورا دور ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسلام ایک نظام کی صورت میں غالب ہو, مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا, غالب ہونے کے لیے آیا. کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی نماز بھی پڑھیں اور انگریز کی غلامی بھی اختیار کریں؟ 2 خدا تو نہیں ہو سکتے. تو یہ سب باتیں سمجھائیں, بتائیں, اور اس کے بعد پھر بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس کے اوپر ایک جماعت بنے گی. تو جب جماعت بنی تو ابتدائی طور پر 75 لوگ تھے, 75 انہوں نے جماعت بنائی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت تھی 38 ایئرس کی, اور مولانا سے عمر میں جو بڑے لوگ تھے وہ زیادہ سے زیادہ 8 9 10 7 8 تھے شاید. باقی 20 سے 30 سال تک کی عمر کے لوگوں کی تعداد بھی تقریباً 30-32 تھی, اور مولانا سے تقریباً سارے لوگ, میں نے بتایا 7-8 کے علاوہ چھوٹے تھے. نوجوانوں نے ہی سب سے زیادہ اس کو قبول کیا,
آپ حماس میں دیکھیں نوجوان قبول کرتے ہیں، اخوان میں دیکھیں نوجوان قبول کرتے ہیں، پھر کام کرتے کرتے ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی ایک سنکرونائزیشن ہے بڑوں کی اور چھوٹوں کی۔ آپ جس اسلامک موومنٹ کو دیکھیں گے آپ کو نوجوان نظر آئیں گے اس میں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے چھوٹی عمر ہے ہماری اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے کام چھوٹی عمر کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پورے سسٹم کا حصہ بنیں، بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ ابھی تو مجھے پڑھنا ہے، ابھی تو مجھے آگے پڑھیں۔ آپ کو پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بنیں، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں جمعیت طلبہ عربیہ کا حصہ بنیں، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ بزم پیغام، بزم ساتھی، جہاں جہاں بزم شاہین، جہاں جہاں جمعیت کی بنی ہوئی ہیں اس کا حصہ بنیں۔ اگر کہیں پر یہ نہیں ہے تو جماعت اسلامی کا بھی ایک سسٹم ہے جو اطفال یعنی بچوں کا کام مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور کہیں بھی کوئی کام نہیں ہے تو اپنے بابا سے کہیں، اپنی امی سے کہیں کہ میں اپنے محلے کے بچوں کو جمع کروں گا۔ جماعت اسلامی کا جو گھرانہ ہے وہ اپنے گھرانے کی بھی تربیت کرتا ہو اور وہ مرکز بن جائے محلے کا بھی، محلے کے بچوں کا مرکز بن جائے، تو پھر آپ کی دعوت کا کام پھیلے گا اور سرایت کرے گا۔ آپ قرآن پڑھانے والے بن جائیں، آپ ان کی تربیت کرنے والے بن جائیں، آپ ٹیوشن پڑھانے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر، اور خاص طور پر یہ جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں یا گنجان آباد علاقے ہوتے ہیں، ان میں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا کام ہوتا ہے۔ تو دعوت کا یہ جو طریقہ ہے یہ اتنا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ فیملیز کو کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں اگر جب تک یہ کام نہیں کریں گے گراس روٹ لیول پر، ہم جب تک لوگوں میں پتہ ماری کے ساتھ کام نہیں کریں گے، جماعت اسلامی جیسی تنظیم وہ مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکتی۔ دیکھیں ہم اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ بس ایک ہوا بنی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ بدل گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوا بھی اس وقت کام کرے گی جب آپ کی گراس روٹ لیول پر تنظیم موجود ہو، جب آپ ایک بڑی تعداد میں آپ کے کارکن موجود ہوں، آپ کے ممبرز موجود ہوں۔ اسی لیے ہم بار بار یہ ڈرائیوز چلاتے ہیں کہ ممبرشپ کریں۔ میں تو کہتا ہوں نوجوان اس میں آئیں، بچے ممبر بنیں، کوئی بات نہیں، ہم اس کا ایک سیکشن بنا لیں گے۔ ہم نے ایج گروپ بنایا ہوا ہے نا اپنے فارم میں، تو اس میں جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ بھی ممبر بنیں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے آگے چل کر بہت زبردست طریقے سے کام کریں گے۔ تو ہمیں اپنی بیس بھی بڑھانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت پہ توجہ دینی ہے ہمیں۔ اب ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہمارا جو لٹریچر ہے وہ لٹریچر ایسا ہے کہ ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم موجود ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اردو پڑھنا میں مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو انگریزی آتی ہے انگریزی ترجمے موجود ہیں، ابھی ہمارا readmodudi.com ہے، آپ جائیے اس پہ، آپ کو مولانا کا سارا لٹریچر موجود ہے، اس کی آڈیوز بھی اب آ رہی ہیں، اب تو اے آئی کے ذریعے سے اس کی جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، سب اپنی جگہ۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ خاص طور پر 2-3 چیزوں پر توجہ ضرور دیں آپ لوگ، اور اپنے گھر میں اس بات کی کوشش کریں کہ علامہ اقبال اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کتابیں ہیں یا اور نظمیں ہیں اقبال کی، وہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور عادت ڈالیں۔ بہت سارے اس میں ترانوں کی صورت میں نظمیں موجود ہیں، بچپن میں جو چیز یاد ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اور پھر جب الفاظ ذہن میں آتے ہیں تو آہستہ آہستہ اردو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جماعت اسلامی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اردو مولانا مودودی نے سکھائی ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے سیکھنا شروع کی، اور کوئی ایسے اتنے جب انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو اردو کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو ہماری اپنی زبان ہے۔ اس لیے یہ بھی ہمارا ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے لٹریچر سے پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم خود بھی جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں، اور ہمارا جو اجتماع اہل خانہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ ضرور کوئی حصہ پڑھ کے سنایا کریں اور بچوں سے سوال کیا کریں۔ بچے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پک کر لیتے ہیں، ہم جب انہیں پڑھائیں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ کیسے کریں گے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت، ان کی اسکولنگ اور ان کی زندگی کے بارے میں جو فیصلے ہیں، اس کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات دین کے مطابق اور اسلامی تحریک کے مطابق۔ یہ دین کا لفظ بھی بعض اوقات خالی دین کا لفظ استعمال کریں اور خالی مذہب کا لفظ استعمال کریں، بڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ دین تو 5 اسٹار دین بھی ہے آج کل۔ بہت سارے درس کا کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بہت اچھا درس کا اور قرآن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک 5 اسٹار ہوتا ہے اسٹائل، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب درس ہو رہا ہے، بہت ٹاپ کے لوگ آ رہے ہیں اور اس میں جناب پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے اس کو لائیو جا رہا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ختم۔ کرنا کیا ہے؟ اگلا درس، پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے اگلا درس۔ درس قرآن کی دعوت کس لیے؟ کہ دوسرا درس قرآن دیا جائے، تیسرا۔ لیکن قرآن جس جد و جہد کی طرف بلاتا ہے، جس کشمکش کی طرف بلاتا ہے،
جو نظاموں کو چیلنج کرتا ہے، جو پورا تربیت کا ایک خاکہ بناتا ہے، جو اجتماعیت کی طرف لے کر چلتا ہے، اس کی طرف توجہ بالکل نہیں ہوتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ اپنی، جس کے لیے ایک بہت ہی خراب قسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اب اس کا مجھے کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا ٹرک کا، وہ بھی پوری ہو جاتی ہے کہ چلو ہماری یہ جو نا اسلامی والی بات بھی پوری ہو گئی، اور 5 اسٹار کے 5 اسٹار رہے، اعلیٰ ترین چیزیں ہم نے حاصل کر لیں، اور پھر ذرا جماعت اسلامی پہ تنقید بھی کر لیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یار یہ کام نہیں کرتی جماعت، وہ کام نہیں کرتی، اب تربیت نہیں ہو رہی، اب قرآن کی طرف نہیں آتے. پہلے تو یہ ہوتا تھا ہم تو بچوں کو اس طرح کرتے تھے. ارے بھائی آپ کام کریں گے تو جماعت کام کرے گی. آپ جب جد و جہد میں شریک ہوں گے تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا، اور جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جماعت بھی آپ کو کام کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اس لیے اپنے اہل خانہ کو، میں جب خواتین کے مختلف پروگراموں میں شریک ہوتا ہوں، کسی اجتماع میں، ارکان کے اجتماع میں اور کسی میں، اکثر ان کے ہاں سے یہ شکایت آتی ہے کہ جماعت اسلامی کے جو مرد ہیں وہ ہمارے گھر کے مردوں سے رابطہ نہیں کرتے. ہم تو ان کو رکن نہیں بنا سکتے نا، ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے وائس ورسا، کہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان کی خواتین سے رابطہ کریں اور تھوڑی کشادگی بھی پیدا کریں. جماعت اسلامی میں ایک آنرشپ بھی دینا شروع کریں. بچوں کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ یار ہم اپنی بات آپ کے اجتماع میں نہیں سمجھا سکتے اور ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کیا کریں؟ تو خود یہ جماعت کے لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اپنے اجتماعات کو فرینڈلی بنائیں اور اس طرح کا بنائیں کہ جس میں ہمارے بچے بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں، ان کی بات ہم سمجھ سکیں، ان کو کام دیں مختلف قسم کے، ان پر اعتماد کریں. آپ دیکھیں یہ بچے انشاءاللہ بہت کچھ کریں گے. میں اکثر جماعت کے اجتماعات میں جاتا ہوں، پروگراموں میں تنظیمی اضلاع سے، اور ان سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا بالکل بنیادی حلقہ نیچے یوسی کی سطح پہ ہوتا ہے، آپ وہاں کم عمر کے لوگوں کو ناظم بنائیے. آپ دیکھیں کہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، اس لیے کہ جو کم عمر کا ہوگا وہ اپنے جیسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے گا. اور اگر یہ عمر کا گیپ موجود ہوگا تو کوئی تو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں سنبھال سکیں گے. تو لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کے بارے میں ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ جماعت کوئی عام معنوں میں مسلکی پارٹی نہیں ہے. مذہب کے کسی ایک جز کو ہم بہت بڑے کام کو لے کر اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کا اور نظام بنانے کا کام. یہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے طریقہ کار یہ طے کیا ہے کہ یہ رائے عامہ کو ہموار کریں گے، یعنی لوگوں کی تعداد بڑی ہونی چاہیے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بغیر نظام قائم کیے ہوئے 100% لوگ آ جائیں گے یا 50% بھی آ جائیں گے، لیکن حمایت تو آپ کو بڑھانی پڑے گی، بند ہوگی، تعداد تو آپ کو بڑھانی پڑے گی، کارکن تو آپ کو بڑھانے پڑیں گے، اور وہ اسی طرح سے آئیں گے کہ جہاں ہمارے بہت سارے پروگرام چل رہے ہوں وہاں اہل خانہ کے ساتھ بھی ہم پوری طرح سے جڑے ہوئے ہوں اور اس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوں. کچھ چیزوں کا اور میں چاہتا ہوں کہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کافی چیزیں تو میرے خیال کور ہوئی گئی ہیں. اور دیکھیں یہاں جو ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں نا، اس پاکستان میں اس وقت تو آپ کو حالات بہت سازگار ملتے ہیں، اور ان سازگار حالات میں الحمدللہ اچھے طریقے سے کام کے راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہ سازگار حالات ہمیشہ نہیں رہتے. ہمارے پاس جو لوگ موجود ہیں، جو مثالیں موجود ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. بنگلہ دیش تو پہلے مشرقی پاکستان تھا، وہ تو آپ دیکھیں کہ سن 70 سے لے کر اب تک، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ان کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جانیں دی ہیں لوگوں نے، سب کچھ لٹا دیا. لیکن بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد ہی 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب ہے، اور خواتین ارکان ہی تقریباً 50,000 ہیں. اور ان حالات میں ہیں کہ جب لیڈرشپ کو شہید کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، لیکن انہوں نے اپنے نظم و ضبط سے اور اپنی جد و جہد سے اور اپنی کمٹمنٹ سے حالات کو تبدیل کر دیا. الحمدللہ وہ جس پیش رفت جو ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ ایک بڑے انقلاب کی طرف جائے گی. ظاہر ہے یہ سب مراحل ہوتے ہیں کہ ابھی انتخاب آیا، چلو آپ نے حصہ لیا اور آپ نے 3.25 کروڑ ووٹ لے لی، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کی قربانیوں کا، ان کے خون کا، ان کی محنتوں کا، قید و بند کی صعوبتوں پہ انہوں نے جو استقامت دکھائی، اس کا نتیجہ ہے. آپ مصر میں دیکھیں 20 سال 25 سال لوگ جیلوں میں رہے،
ہم ذرا سی مشکل ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، لیکن 25 سال جیلوں میں رہے۔ پھر جب یہ عرب بہار آئی تو اس وقت ایک بڑا انقلاب آیا، سب لوگ باہر آ گئے، حسنی مبارک کی حکومت چلی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انتخاب ہوا، اور انتخاب میں اخوان المسلمون کامیاب ہو گئی، ان کے صدر بھی کامیاب ہو گئے۔ 1 سال بھی برداشت نہیں کیا انہوں نے، اور وہ لوگ جو 20 22 سال 15 سال جیلوں میں تھے اور چھوٹے تھے اس زمانے میں، 1 سال بعد پھر جیلوں میں چلے گئے، اور اس وقت بھی ہزاروں لوگ جیلوں میں اور کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ تو کتنی عظیم لوگ ہیں، اور وہ تحریک اور ہم ایک ہیں، ہم جدا نہیں ہیں، اپنے اپنے حالات میں کام کر رہے ہیں۔ تنظیمی طور پر ہم جدا ہیں لیکن فکر تو ہماری ایک ہے، ہم اللہ کا نظام چاہتے ہیں۔ حماس کو آپ دیکھیں، اپنی قیام سے لے کر اب تک قربانیاں قربانیاں قربانیاں، شہادتیں، پوری لیڈرشپ شہید ہو گئی۔ یحییٰ سنوار کو دیکھا آپ نے، جب کچھ بھی نہیں بچا تو اس نے صوفے میں بیٹھ کے چھڑی ماری، اور وہ چھڑی میزائل اور ایٹم بم سے بھی بڑی طاقتور بن گئی۔ تو ان کی قربانیاں آپ دیکھیں، یہ پیدا ہونے والے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسنائپر سے سہونی مارتے ہیں، آج تک یہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، انہوں نے ہر طرح کے حالات کو جو فیس کیا ہے۔ تو یہ جو اسلامک موومنٹس ہیں یہ تو ہر طرح کے حالات میں ڈٹی ہوئی ہیں۔ تو بھائی اگر ہم اپنے بچوں کے لیے صرف یہ سوچتے رہیں کہ ان کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، ہم اس ادارے میں داخل کریں گے، ذرا بتانا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا، کیونکہ بعض اوقات تو اپنے اسکولوں سے بھی نکال لیتے ہیں، کیونکہ پھر اسٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ذرا ہمارا اسکول کا اسٹیٹس وہ والا رہتا نہیں ہے، بتانے میں ذرا اچھا نہیں لگتا۔ جواز ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں یار، معیار کتنا خراب ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے کہ کتنا معیار خراب ہو گیا، اور پہلے کتنا اچھا معیار تھا۔ پہلے آپ کی شاید مجبوری تھی تو آپ جاتے تھے، اب آپ کی مجبوری نہیں رہی تو آپ کو معیار خراب لگتا ہے۔ بھائی معیار خراب ہو گیا تو آپ سسٹم کا حصہ بنیں، معیار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ایک اجتماعی ضابطے میں، لیکن کس کاز پہ ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس پھر؟ کس جگہ، کس طرح سے ہم پورے سوسائٹی کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی نسل کو، اور پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہاتھ سے نکل گئے، وہ تو آتے نہیں ہیں جماعت کی طرف، خود دھکیلتے ہو اور پھر کہتے ہو جماعت کی طرف نہیں آتے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ ان کو وابستہ کیا جائے، جہاں ہمارے اپنے ادارے موجود ہیں ان میں کوشش کریں، اور جہاں نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کوشش کریں اس بات کی کہ یہ جو ہماری تنظیم ہے اور یہ تحریک ہے یہ اس کا متبادل بن جائے، یہ اس کا جو ہے وہ پوری طریقے سے اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پھر ہم جب اس اطمینان کے ساتھ جماعت کا کام کریں گے نا، تو پھر وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ قوت پیدا ہوگی کہ پھر ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ تو بس میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب یہ جو ممبرشپ ہم کر رہے ہیں، اس ممبرشپ کو یہ بچے بھی میری بات سن رہے ہیں اور بڑے بھی سن رہے ہیں، اپنے گھر والوں سب کو ممبر بنائیں۔ آج جہاں جہاں جو لوگ موجود ہیں، بھائی جماعت اسلامی میں کیا پرابلم ہے؟ جماعت اسلامی خدا نہ خواستہ چوروں ڈاکوؤں کی جماعت ہے، جماعت اسلامی آپ کو غلط راستے پہ لے جائے گی۔ جماعت اسلامی میں اگر گھر کا کوئی فرد موجود ہے اور آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ ہم نے ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، ذاتی کام کے لیے استعمال کیا ہے، کوئی اور چیز ہم کرنا چاہتے ہیں، اور جماعتوں کے مقابلے میں اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو کر لیجئے، مقاصد کے حوالے سے دیکھنا ہے تو وہ کر لیجئے، خدمت کے حوالے سے دیکھنا ہے تو وہ کر لیجئے۔ تو پھر جب آپ صحیح سمجھتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں آپ کو بلا رہے، ہم تو آپ کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ جماعت کا کام وہ ہے جو میں کروں گا تو میرے فائدے میں، آپ کریں گے تو آپ کے فائدے میں، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو اس لیے آپ خود بنیں ممبر، پھر اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اور ایگریسولی کیوں شرماتے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا، لوگ چوروں والی پارٹی میں ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کی پارٹی میں ہوتے ہیں اور دھڑلے سے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کبھی ادھر سے گھوم کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر سے گھوم کے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے کوئی قابو آتا ہے تو اس کو الخدمت کے لائن پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ بھائی الخدمت تو چلتی رہے گی، کیسے نہیں چلے گی؟ جماعت اسلامی میں لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں، اپنی شناخت کے ساتھ آگے بڑھیں، پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی بالکل اس کے اوپر قائل کریں، اور جو ان کے سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دیں۔ اب ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کریں گے، ہو سکتا ہے میں آنے والے دنوں میں بچوں سے بھی ڈائریکٹ جو ہے کمیونیکیشن کروں، اور مختلف شہروں میں بھی جاؤں گا اور آن لائن بھی کروں گا، تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم نہیں ان کو سمجھا پا رہے ہیں تو وہ ہم سے سوال کریں، ہم سے بات کریں۔ تو ہم اپنی اس نسل کو چھوڑ نہیں سکتے، اس پورے نظام کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آپ اس ممبرشپ کو بھی آگے بڑھائیے، اور آگے کی بھی جو ہمارے اہداف ہیں اس نظام کی تبدیلی کی اس تحریک میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خیر اور برکتوں کو نازل کرے، اور ہم اپنے عافیت میں رکھے، اور ہم کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. یا رب العالمین، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، اس کی گندگیوں سے بچا لے، اس کی خرابیوں سے بچا لے، اور یا اللہ اس دین کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس دین کے کام میں ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، ہمیں ان سے محبت کرنے والا اور انہیں ہم سے محبت کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین، یا رب العالمین، جماعت اسلامی کو طاقت اور قوت عطا فرما دے. یا اللہ اس سے غلبہ عطا فرما تاکہ تیرے دین کا کام ہو سکے اور دین کا نظام قائم ہو سکے. جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تحریکیں جد و جہد کر رہی ہیں، ان کو کامیابی نصیب فرما دے. یا رب العالمین، یا اللہ یہ جو طاغوت ہے اور کفر ہے اس کے مقابلے میں، چاہے ایران میں، لبنان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیب سے مدد فرما، اور طاغوتی قوتوں کو یا اللہ ان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کے لشکروں کو آپس میں تقسیم کر دے، اور ان کو ذلت آمیز شکست سے ہمکنار فرما دے، اور مجاہدین کو کامیاب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین، جو ہمارے گھروں میں مسائل اور مشکلات ہیں ان سب کو دور فرما دے، جو ناچاقیاں ہیں ان کو ختم فرما دے. یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بڑے اس طرح سے اپنے معاملات کو طے کریں کہ ہمارے بچوں پہ اس کے خراب اثرات نہ پڑیں. یا اللہ ان حاسدوں کے حسد سے بچا لے، شرنگیزوں کی شرنگیزیوں سے بچا لے. یا اللہ شیطان کے چالوں سے بچا لے، ہمارے گھروں میں محبت اور الفت پیدا فرما دے. یا رب العالمین، یا اللہ اپنی خصوصی فضل و کرم اور اس رحمت کا سایہ عطا فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے یا رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما. جو لوگ اس وقت حج کے لیے جا رہے ہیں یا چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ.